السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 57، قسط نمبر 57، زنا کی حد اور لعان کا بیان۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، عمر اجلانی نے اپنی بیوی کو حاملہ پایا، اور جیسا کہ صحیحین اور دوسری کتابوں میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت غامدیہ کو سنسار کیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ۔ وہ دوسرے دن پھر آئی اور یہی بات کہی۔ اگلے دن پھر آئی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیں، شاید جس طرح آپ نے معاذ کو واپس کیا تھا مجھے بھی واپس کرنا چاہتے ہیں، بخدا میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب واپس جاؤ، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی۔ اس وقت بچہ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے، میں نے اس کو دودھ بھی چھڑا دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کسی مسلمان کے سپرد کیا اور اس عورت کے متعلق گڑھا کھودنے کا حکم دیا، اس کو اس میں سینہ تک دبا دیا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر ایک پتھر مارا، خون کے چند قطرے ان کے منہ پر گرے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ سے برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ٹھہرو خالد، اس کو گالی نہ دو، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر چنگی لینے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اس کے بھی گناہ دور ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا اور سپرد خاک کی گئی۔ اسی سال حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہوا، اس کا نام اسما تھا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان اس کے پاس گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو اس کی موت کی خبر سنائی، عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی اور جس طرح کے صحیحین میں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ ہجرت حبشہ کے ذکر میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ام کلثوم زوجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس سے آپ کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی ہوتی تو میں اس کو بھی تجھ سے بیاہ دیتا۔ جب ان کی قبر پر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قبر میں اترو، جس طرح صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر میں اترے۔ اسی سال راس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کو اپنی قمیض پہنائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں؟ اس نے فلاں دن یہ کہا تھا۔ اس طرح اس کے اقوال کبیہ گننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے جنازہ پڑھنا پسند کیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس آئے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا إِلَّا آخِرَ الْآيَاتِ۔ ان میں سے اگر کوئی مر جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جرأت کرنے سے بڑا تعجب ہوا، واللہ ورسولہ عالم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو قبر سے نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کو قبر سے نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، اس کے منہ پر لعاب مبارک ڈالا اور اپنی قمیض اس کو پہنائی تھی کیونکہ ان پر کپڑا نہیں تھا۔ عبداللہ بن ابی کی قمیض عباس رضی اللہ عنہ کے جسم پر پوری اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عباس رضی اللہ عنہ کو پہنائی، اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اسے پہنائی۔ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اتارا۔ حمیر کے بادشاہوں سے خط کتابت۔ اسی سال 9 ہجری میں تبوک سے واپس آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہان حمیر حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان بن کیل، زیرعین، حمدان اور معافر کا مکتوب ملا۔ ان کا یہ مکتوب مالک بن مرہ حاوی لائے۔ واقعی لکھتے ہیں، ذرا زوزین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مالک بن مرہ کو شاہان حمیر کے حلقہ بگوش اسلام ہونے اور شرک سے کنارہ کش ہونے کی خبر دے کر بھیجا۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف جاتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے روم اور فارس کے خزانوں کی بشارت دی گئی ہے اور شاہان حمیر کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی
غنیمتیں کھائیں گے۔ جب مالک بن مرہ ان کے مسلمان ہونے کی خبر لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف درج ذیل مکتوب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان بن کیل، زیرعین، معافر اور حمدان کی طرف ہے۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ کی حمد و ثنا سناتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد، عرض روم سے واپسی کے بعد تمہارا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے مدینہ میں ہمارے ساتھ ملاقات کی ہے، تمہارا پیغام پہنچایا ہے، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کی خبر دی ہے، اور تمہارا حلقہ بگوش اسلام ہونے اور مشرکوں کو قتل کرنے سے مطلع کیا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے عمل صالح کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، غنیمتوں میں سے خمس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حصہ اور صفی خاص حصہ، نیز مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے ادا کرتے رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی اور اپنا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی، اونٹوں، گایوں اور بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی۔ جو زیادہ دے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، جو صرف فرض ادا کرے، اپنے اسلام کی شہادت دے اور کفار کے مقابلہ میں اسلام کی امداد کرے، وہ مومن ہے۔ اس کو وہ انعام ملے گا جو دوسرے مسلمانوں کو ملے گا، اور اس کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو دوسرے مسلمان کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے یہودی یا عیسائی دین پر قائم رہنا چاہے، اس کو اس کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، ہاں اسے جزیہ دینا پڑے گا، جس کی مقدار ہر بالغ مرد یا عورت، آزاد یا غلام پر 1 دینار یا اس کی قیمت کے برابر کپڑے ہیں۔ جو جزیہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ادا کرے گا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد ہے، اس کو تحفظ دیا جائے گا، اور جو ادا نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذروائے زوزین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جب میری طرف سے میرے قاصد معاذ بن جبل، عبداللہ بن زید، مالک بن عبادہ، عقبہ بن عامر، مالک بن مرہ اور ان کے دیگر رفقا تمہارے پاس آئیں تو میں تمہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، نیز تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے علاقے سے زکوٰۃ اور جزیہ جمع کر کے میرے قاصدوں کے حوالے کر دو۔ ان کا امیر معاذ بن جبل ہے، یہ تم سے راضی ہو کر واپس آئیں۔ اما بعد، میں یقیناً اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر معلوم ہو مالک بن مرحابی نے خبر دی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مشرکوں کو قتل کیا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر اجر کی بشارت ہے۔ میں تمہیں امیر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں، خیانت نہ کرو اور ایک دوسرے کی امداد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے اغنیاء اور فقراء کا دوست ہے۔ زکوٰۃ کا مال محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے، وہ فقیروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور ان پر خرچ کیا جائے گا۔ مالک بن مرہ نے تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے اور اچھی طرح رازداری سے کام لیا ہے۔ میں تمہیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیتا ہوں۔ میں نے تمہاری طرف اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے سارے دیندار اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ بھیجے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان پر خدا کی نظر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر کے بادشاہوں اور ان کے ساتھ خط و کتابت کا یہ تذکرہ ابن اسحاق نے کیا ہے۔ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا۔ ابن سعد نے اس کو مجاہد سے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اکرمہ بن خالد نے ان کو موافقت کی ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ماہ ذی الحج میں بھیجا تھا۔ دودی، ماوردی اور محمد بن سعد نے بھی یہی لکھا ہے، اور اس کی تائید ابن اسحاق کی اس تصریح سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کے بعد رمضان، شوال اور ذوالقعدہ مدینہ میں رہے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور ماہ ذی الحج میں انہوں نے حج ادا کیا۔ واللہ عالم۔ نسی کا بیان۔ پھر آئندہ سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی الحج میں حج کیا، اور اسی حج میں فرمایا زمانہ اپنی اسی حالت میں پھر آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت مقرر فرمائی تھی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عرب نسی مؤخر کرنا اور پیچھے ہٹانا کی عادی تھے۔ محرم کی حرمت کو ماہ سفر کی طرف منتقل کر کے محرم کو حلال کر لیتے تھے، پھر اگلے سال حرمت کو ربیع الاول کی طرف منتقل کر دیتے۔ اسی طرح یہ حرمت باری باری سال کے سب مہینوں میں گھومتی۔ یہ مجاہد کا قول ہے، مگر حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ مجاہد کا یہ قول صحیح نہیں۔ نیز ذوالقعدہ میں حج کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کا کیا ثبوت ہے، جبکہ قرآن حکیم میں بصرات مذکور ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی لوگوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن اعلان کر دو۔ اور یہ اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج کے موقع پر ہوا۔ اگر یہ حج ذوالقعدہ میں ہوتا تو ماہ ذی الحج میں نہ ہوتا،
تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن میں اعلان کر دو، اور اس کے نصیب کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ حرمت سال کے سب مہینوں میں گھومتی تھی اور وہ ہر سال ایک نئے مہینے میں حج کرتے تھے۔ نصیب اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ ایک سال محرم کی حرمت کو سفر کی طرف منتقل کر کے محرم کو حلال اور اس کی جگہ سفر کو حرام کر لیتے تھے۔ باقی سب مہینے اپنے اپنے ناموں سے اپنے اپنے اوقات میں آتے تھے۔ ماہ سفر کے بعد ربیع الاول ربیع الاخر تک حلال ہی ہوتے تھے۔ آئندہ سال وہ محرم کو ہی حرام رہنے دیتے اور سفر اور اس کے بعد کے مہینے بدستور حلال رہتے۔ وہ محرم کی جگہ سفر کو اس لیے حرام کرتے تھے تاکہ حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری رہے۔ جو سال میں 4 مہینے ہیں وہ پے در پے حرمت والے 3 مہینوں میں سے تیسرے مہینے کی حرمت کبھی اپنے وقت پر برقرار رکھتے اور کبھی اس کو سفر تک مؤخر کر دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر پھر آیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے محرم کا مہینہ ہی حرام ہے، اس کی حرمت کو آگے پیچھے کر کے بدلا نہیں جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کی حرمت کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمایا، ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ۔ یہ شہر زمین و آسمان کی تخلیق سے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے سے حرام ہے اور اس کی حرمت قیامت کے دن تک برقرار رہے گی۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، یعنی بات شرعاً وہی درست ہے جو پہلے دن زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، وہ محرم کی حرمت ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے باقی دن اور شوال ذوالقعدہ کا پورا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارا۔ پھر 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا کہ لوگوں کو حج کرائیں۔ اس وقت تک عرب کے سب مشرک حج میں شریک ہوتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان حج کے لیے نکلے تو بقول صاحب مواہب دنیا ان کی تعداد 300 تھی اور ان کے ہمراہ قربانی کے لیے 20 اونٹ تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان کے جانے کے بعد سورہ برات اتری جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان طے شدہ معاہدہ توڑنے کا حکم تھا، جس کے روح سے کفار کو بیت اللہ کی حج کی اجازت تھی اور حرمت والے مہینوں میں کسی کو خوف زدہ کرنے کی ممانعت تھی۔ یہ معاہدہ عام مشرکوں کے لیے تھا، ہاں بعض مخصوص قبائل کے لیے معاہدہ کی مدت مقرر تھی۔ سورہ برات اسی سلسلہ میں نیز غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقوں اور ان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا پردہ چاک کرنے کے لیے اتری، جو ظاہر میں کچھ تھے اور باطن میں اس کے خلاف کچھ اور چھپا رکھا تھا۔ ان میں سے بعض کے نام بتائے اور بعض پردہ خفا میں رہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں منافقین کے رازہائے دروں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں برات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورہ مبشرہ کہلاتی تھی۔ ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلان کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہدایت لکھ کر بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا اعلان میری طرف سے میرے گھر کا کوئی آدمی کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا جاؤ، جب لوگ قربانی کے لیے مینا میں جمع ہوں تو سورہ برات کے ابتدائی حصہ کا اعلان کر دو اور منادی کر دو کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کر سکے گا، نہ کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت ہوگی، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدت معین تک معاہدہ ہے وہ معاہدہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسبا اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور راستہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا امیر ہو کر آئے ہیں یا مامور بن کر؟ بولے مامور بن کر آیا ہوں۔ پھر دونوں مکہ مکرمہ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو حج کرایا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے۔ جب مقام ارد میں صبح کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے لگے تو پیچھے سے اونٹنے کی آواز سنی۔ تکبیر کہنے سے رک گئے اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جدا کی آواز ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اونٹنی قریب آئی تو معلوم ہوا کہ اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر بن کر آئے ہیں یا قاصد بن کر؟ انہوں نے کہا میں قاصد بن کر آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حج کے اجتماعات میں سورہ برات پڑھ کر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم مکہ مکرمہ میں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 8 ذی الحج سے پہلے خطبہ دیا جس میں لوگوں کو احکام حج سکھائے۔ وہ فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے سورہ برات پڑھی حتیٰ کہ اس کو ختم کر دیا۔ جب ہم قربانی کے دن واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو طواف افاضہ اور قربانی ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا۔ فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر سورہ برات کی تلاوت کی اور اس کو ختم کر کے چھوڑا۔
12 ذوالحجہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیسری دفعہ خطبہ دیا، لوگوں کو کنکر مارنے اور مکہ کی طرف واپسی کے احکام بتائے۔ ان کے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر سورۃ برات پڑھی، اس کو ختم کیا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس حج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر حج بن کر آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند آدمیوں کے ہمراہ بھیجا کہ وہ قربانی کے دن لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور نہ کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ برات کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے ساتھ مینا میں جمع ہونے والے لوگوں میں برات کا اعلان کیا اور منادی کی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پہلے معاہدہ کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے سال جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا ادا کیا، کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکوں کے ساتھ پہلے معاہدہ کے ختم ہونے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن حکیم میں یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورۃ توبہ آیت نمبر 28۔ اے اہل ایمان، مشرک پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کی وجہ سے حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حج کا بڑا دن قربانی کا دن ہے۔ زید بن سبا سے روایت ہے، ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ حج میں کس کام کے لیے آئے تھے؟ بولے میں حج میں 4 باتوں کا اعلان کرنے آیا تھا۔ نمبر 1، ایماندار کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اس سال کے بعد مومن اور کافر مسجد حرام میں جمع نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، جس کا معاہدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدت معین تک ہے، اس کا معاہدہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا، اور جس کا معاہدہ معین مدت کے لیے نہیں، اس کو صرف 4 مہینہ کی اجازت ہے۔ صاحب الحدی لکھتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج سے فرض ساقط ہو گیا یا ان کا فرض حج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا ہوا۔ دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حج ماہ ذی الحج میں ہوا تھا یا اہل جاہلیت کی نسی کی وجہ سے، جس میں وہ حرمت والے مہینے کی حرمت مؤخر کر دیتے تھے، ماہ ذی القعدہ میں ہوا تھا۔ دوسرا مجاہد اور دوسرے لوگوں کا قول ہے جو صحیح نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہوتے ہی پہلے سال حج کیا تھا، اس میں تاخیر نہیں کی تھی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے زیادہ لائق ہے۔ جو لوگ 6 یا 7 یا 8 سن میں حج کی فرضیت بیان کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ واتم الحج والعمرۃ للہ سے دلیل پکڑتے ہیں، اور یہ آیت 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام میں اتری تھی، مگر اس میں حج کے فرض ہونے کا ذکر نہیں۔ اس میں صرف یہ ہدایت ہے کہ جب حج کرنے لگو تو اس کو پورا کرو، ادھورا نہ چھوڑو۔ حج کی فرضیت پر دلالت کرنے والی یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ آیت عام الوفود 9 ہجری میں اتری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود عرب کا حاضر ہونا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جرانہ سے واپسی کے بعد ہی 8 ہجری کی آخر میں وفود کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، تبوک سے فارغ ہو گئے اور بنو ثقیف نے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد بیعت کر لی، تو چاروں طرف سے عربوں کے وفد آنے شروع ہوئے۔ ابن حشام کہتے ہیں یہ سلسلہ 9 ہجری میں شروع ہوا، اسی لیے یہ سال وفود کا سال کہلایا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عموماً عرب اسلام قبول کرنے میں قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی آویزش کے نتیجہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ قریش لوگوں کے پیشوا، ان کے رہنما، بیت اللہ اور حرم کے پاسباں اور حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم کے خالص اولاد تھے، اور دوسرے سرداران عرب اس کے معترف تھے، اور انہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اور مخالفت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور قریش حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو عربوں نے سمجھ لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ جرانہ میں حوازن کے وفد کا ذکر ہو چکا ہے، اسی طرح بنو ثقیف اور بنو تمیم کی وفود کا حال بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے بعد اب بنو عامر بن صعصع کا وفد آیا، جو دشمن خدا عامر بن طفیل، اربد بن قیس، مشہور شاعر لبید کے بھائی خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم بن مالک پر مشتمل تھا۔ یہی لوگ قوم کے سردار اور شرارت پیشہ شیطان تھے، اور دشمن خدا عامر بن طفیل اور اربد بن قیس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزر کی نیت سے آئے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن طفیل
آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کو ہدایت دینے کا ہے تو وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ وہ بڑا حسین و جمیل تھا۔ جب آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو سب لوگ دیکھنے اور اس کے حسن و جمال پر تعجب کرنے لگے۔ وہ آتے ہی بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام مسلمان کرتے ہیں وہ تمہیں کرنے پڑیں گے، اور جو کچھ ان کو ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا۔ بولا اس کو چھوڑیے، اپنے بعد خلافت کا حق مجھے دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا دے گا۔ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلیم ہے کہ جنگل میں رہنے والے لوگوں پر میری اور شہر میں رہنے والے لوگوں پر آپ کی حکمرانی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بولا پھر مجھے کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے گھوڑا سوار فوج دیتا ہوں، اس کو لے کر کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ کہنے لگا اس وقت مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اربد سے کہا تھا میں اس آدمی کو باتوں میں لگاؤں گا، جب دیکھو کہ وہ تمہاری طرف سے غافل ہے تو پیچھے سے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دینا۔ اربد نے ایسا ہی کیا۔ موقع آنے پر اس نے بالش بھر تلوار میان سے نکالی، پھر اس کا ہاتھ جواب دے گیا اور وہ تلوار میان سے باہر نکال نہ سکا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا تو اربد کو میان سے تلوار نکالتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی جس طرح تو چاہتا ہے مجھے ان دونوں کے شر سے بچا۔ جب یہ واپس جانے لگے تو عامر نے اربد سے کہا تو نے میرے کہنے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا تم ہلاک ہو جاؤ، جب میں تلوار چلانے لگتا تو تم آگے آ جاتے، کیا میں تم پر وار کر دیتا؟ اربد کا انجام تو یہ ہوا کہ اربد اور اس کے اونٹ پر آسمان سے بجلی گری جس نے دونوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اربد لبید کا ماں کی طرف سے بھائی تھا۔ اس نے اس کے مرثیہ میں کہا میں اربد کی موت سے تو ڈرتا تھا، لیکن یہ خطرہ نہیں تھا کہ سماک اور اسد ستارے کی گردش اسے بھسم کر دے گی۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ مہربان باپ کو چھوڑتی ہے اور نہ فرما بردار بیٹے کو۔ مجھے بجلی کی کڑک اور شعلے نے ایسے شاہ سوار کی موت کا صدمہ پہنچایا جو لڑائی کے موقع پر بڑا بہادر اور صابر تھا۔ اے آنکھ تو اربد پر اس وقت کے لیے کیوں نہیں روتی جب ہم اور دشمن میدان جنگ میں روبرو ہوتے ہیں؟ اس نے یہ بھی کہا جن کے زیر سایہ خلق خدا زندگی بسر کرتی ہے وہ چلے گئے اور میں خارشی اونٹ کی جلد جیسے نااہل لوگوں میں پیچھے رہ گیا، جو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ان سے بھلائی کی توقع ہے، وہ شرارت بھی نہ کریں تب بھی ان کی کوئی بات پسند نہیں کرتا۔ چاند جیسے روشن بھائیوں کی ہلاکت بڑی مصیبت ہے اور اس جیسی کوئی مصیبت اور نہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں اپنے بھائی کے مرثیہ میں اس نے جو قصیدہ کہا ہے اس میں درج اشعار بڑے عمدہ ہیں۔ اے ملامت گر محض گمان کے سوا تجھے کیا معلوم ہے کہ مسافر جب سفر پر جاتے ہیں تو ان میں سے کون واپس آئے گا؟ تو اس مصیبت سے گھبراتا ہے جو زمانہ نے نوجوان پر ڈالی، مگر دنیا میں ایسا شریف آدمی کہاں ہے جو مصائب سے دو چار نہ ہوا ہو؟ تیری بقا کی قسم کنکریاں مارنے اور پرندوں کو اڑانے والی غیب کے دعوے دار جادوگرنیاں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے۔ ستارے جیسا روشن روح آدمی روشنی پھیلانے کے بعد مر کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ آدمی اپنے نفس میں پنہاں پرہیزگاری کی وجہ سے ہی آدمی ہے، اور دنیا کا مال تو محض واپس کی جانے والی امانت ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایسے ہی حادثہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جلانے والی بجلی بھیج کر جس کو چاہتا ہے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل نے دھمکی کے انداز میں کہا اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں مدینہ کے ہر کھجور کے ساتھ گھوڑا باندھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور قیلہ کے بیٹے اوس اور خزرج تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عامر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا 3 چیزوں میں سے جو چاہیں پسند کر لیں۔ نمبر 1 اہل دیہات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شہریوں پر میری حکمرانی ہو۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنوں۔ نمبر 3 یا پھر میں بنو غطفان کے 1000 سرخ گھوڑوں اور 1000 سرخ گھوڑوں پر سوار فوج لے کر مدینہ پر حملہ کروں گا۔ مگر وہ واپسی پر چند دن کے لیے ایک عورت کا مہمان بنا، وہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا اور کہنے لگا بنو فلاں کی ایک عورت کے گھر اونٹ کی گلٹی کی طرح میری گردن میں گلٹی نکل آئی ہے، میرا گھوڑا لاؤ میں گھر چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور راستہ میں ہی گھوڑے کی پیٹھ پر مر گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔